بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں عثمان بن حنیف کو۔ ناظرین، آج ہم جس بزرگوں کی بات کریں گے وہ ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آپ کی ولادت تقریباً 218 ہجری کو بغداد شریف میں ہوئی اور انہیں ابوالقاسم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد شیشے کا کاروبار کرتے تھے اور ناظرین، جب آپ کی عمر 7 سال تھی تو آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ کی صحبت میں حرمین شریف تشریف لے گئے۔ جب حرم شریف پہنچے تو وہاں 400 علماء بیٹھے شکر کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس نشست میں تمام علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ حضرت سری سکتی پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ ہوئے اور فرمایا، اے جنید، تم بھی کچھ کہو۔ آپ نے چند لمحوں کے لیے نظریں نیچے رکھیں اور پھر فرمایا، شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کی نافرمانی نہ کرو اور اسے نافرمانی اور تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ یہ سن کر تمام علماء کرام نے اکٹھے کہا کہ اے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو کچھ تو نے کہا وہ سچ ہے اور تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ہم اس سے بہتر نہیں کہہ سکتے جو آپ نے کہا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نے ایسی مثالی باتیں کہاں سے سیکھیں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی رفاقت کی برکت ہے۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی بہت بڑے عالم اور مفتی تھے۔ وہ حکمت اور فصاحت میں سب سے آگے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کا مقام صرف وہی لوگ نہیں دے سکتے تھے جو ایمان کے اندھے تھے۔ وہ لوگوں کی آواز کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عبد المشائخ کہتے تھے۔ بہت سے علماء کرام انہیں سلطان محققین بھی کہا۔ وہ شریعت اور طریقت میں بہت بلندی پر پہنچ چکے تھے۔ بہت سے بڑے شیخوں نے ان کے سلسلہ عمل کی پیروی کی۔ وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت سری سکتی سے پوچھا کہ کیا مرید کا درجہ اپنے شیخ سے بڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ ہاں، ممکن ہے۔ بہترین مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں جنید بغدادی کا پیر ہوں، لیکن وہ مجھ سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ ان کی سیرت اور عادات کے بارے میں اگر ہم بات کریں، اگرچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی تھے، لیکن وہ بہت ہی عاجز تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کا بہت احترام کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا بھی جو ان کی طرح بلند نہیں تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 2 رکعت نفل پڑھنا تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے تو میں تمہارے درمیان نہ بیٹھتا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ روزہ رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کاروبار کرتے تھے اور آئینہ بیچتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی دکان میں داخل ہوتے اور پھر 400 رکعت نفل پڑھتے۔ یہ وہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ پھر دکان چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اپنے پیر کے گھر میں ایک کمرہ لیا، پھر وہیں اپنا دل صاف کرتے وقت گزارا۔ جب وہ مراقبہ کی حالت میں داخل ہوتے تو اپنے نیچے سے مصلی کو ہٹا دیتے، کیونکہ وہ کسی چیز پر اکتفا نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مگن رہے۔ مراقبہ میں 40 سال گزارے۔ 30 سال تک عشاء کے بعد فجر تک کھڑے رہے۔ وہ ذکر اللہ کیا۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے 20 سال تک تکبیر اولیٰ یعنی جماعت میں نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوڑی، اور اگر نماز کے دوران کسی دنیاوی چیز کا خیال میرے ذہن میں آ جاتا تو میں اپنی صلات کو دہراتا، اور اگر میری نماز میں جنت یا آخرت کا خیال آتا تو پھر میں سجدہ سہو کرتا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بہت جلالی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے علم اور تقوی کی وجہ سے عراق میں بہت مشہور تھے۔ تاہم کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی شہرت پر رشک کرتے تھے۔ انہوں نے ان پر مسلسل الزامات لگائے اور خلیفہ سے ان کی شکایت بھی کی۔ خلیفہ نے کہا کہ جب تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خلیفہ نے پھر کہا کہ اس نے ایک بہت خوبصورت لونڈی خریدی ہے جس کی خوبصورتی نے شہر کی تمام عورتوں کو مات دے دی ہے۔ اس طرح اس نے حکم دیا کہ اسے انتہائی خوبصورت لباس پہنایا جائے اور قیمتی موتیوں اور ہیروں سے مزین کیا جائے۔ جب وہ کپڑے پہن چکی تھی تو اس نے اسے بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ جہاں جنید ہے اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اسے بتاؤ کہ تم اس کی بننا چاہتی ہو اور تم دنیا سے تنگ آ چکی ہو۔
تم بس اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرے۔ اس کے بعد خلیفہ نے ایک نوکر کو اس کے ساتھ جانے کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ جو کچھ بھی ہو اس کا گواہ ہو۔ عورت نے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے پیش کیا اور اپنا پردہ ہٹا کر کہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس کی طرف دیکھا اور کچھ فرمایا۔ وہ عورت صرف جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے جلال کو دیکھ نہ سکی اور زمین پر گر کے مر گئی۔ جب یہ پیغام خلیفہ تک پہنچا تو بہت غمگین ہوا۔ فرمایا، بعض لوگ مشائخ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو انہیں نہیں کہنا چاہیے۔ شیخ اس درجے پر پہنچ چکے ہیں، ہر چیز دیکھ سکتے ہیں جہاں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ناظرین، جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ ان کی موت وقت قریب ہے اور آپ نے حاضرین سے وضو میں مدد کرنے کے لیے کہا۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور خوب روئے۔ حاضرین نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی عبادت کے باوجود اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا، جنید کو کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اب ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو ایک مرید نے کہا، حضرت کیا آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اس وقت سے بہتر وقت کیا ہے جب میرا نامہ اعمال جلد بند ہو جائے گا۔ میں اپنے سامنے اپنے اعمال دیکھ رہا ہوں، ایک بریک دھاگے سے ہوا میں لٹکا ہوا ہے۔ میں موت کا فرشتہ دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف پل صراط دیکھ رہا ہوں۔ سب سے اعلیٰ ترین جج ہے اور وہ راستہ وہی ہے، مجھے یقین نہیں کہ میں کس راستے سے گزروں گا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر قرآن شریف کی تلاوت مکمل کی اور انہوں نے سورۃ بقرہ کی 70 آیتیں پڑھی۔ انہوں نے انگلیوں پر تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ جب شہادت کی انگلی تک پہنچے تو انگلی کو زندہ کیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور روح نے اپنے جسم کو چھوڑ دیا، جس سے وہ 27 رجب 298 ہجری بروز جمعہ اس دنیاوی دنیا سے شاندار آخرت کی طرف سفر کر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔